کے دل میں شکایت ہوئی، جب مکہ مکرمہ میں پہنچے ملاقات ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس لشکر کے 4 افراد پیش ہوئے اور حضرت علی پاک کے متعلق انہوں نے جو کچھ ان کے دل میں تھا وہ انہوں نے پیش کر دیا کہ جی یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ اس طرف پھیر لیا، حضرت علی کے خلاف جب بات کی نا تو سرکار نے چہرہ ادھر پھیر لیا، وہ خاموش ہو گئے۔ دوسرے صاحب نے گفتگو کی تو میرے آقا نے چہرہ ادھر پھیر لیا، یعنی ان کی گفتگو حضور نے نہیں سنی۔ کیوں؟ میرے آقا غیب دان ہیں، حضرت علی سے ابھی نہیں پوچھا، لیکن غیب دان نبی کو پتا ہے کہ علی میرے فرمان کے خلاف نہیں کر سکتا، اس لیے مولا علی کے خلاف جو شکایتیں ہیں سننے سے میرے آقا چہرہ مبارک ادھر ادھر کرتے ہیں، اور چہرے مبارک پر غصے کے آثار بھی ہیں۔ حضرت براء فرماتے ہیں کہ جب 4 بندوں نے اس طرح سے عرض کی تو حضور نے فرمایا الستم تعلمون انی رسول اللہ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں رسول اللہ ہوں اور میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ معنی یہ تھا کہ علی کو اگر امیر لشکر بنایا ہے تو میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے۔ حضور نے یہ سب سن لیا حج کے موقع پر، لیکن میرے آقا نے ابھی ان باتوں کا جواب نہیں دیا۔ حضرت علی سے حضور نے وضاحت طلب نہیں فرمائی، کیونکہ حج ہو رہا ہے، حج کی مصروفیت ہے۔ حضور نے ان کی بات سن کر اپنے ذہن میں محفوظ کر لی اور کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جنہوں نے حضرت علی کے متعلق کچھ باتیں کی ان کو بھی حضور نے کچھ نہیں کہا، اور حضرت علی کے متعلق باتیں ہوئیں تو ان کو بھی حضور نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں پوچھا کہ حج کریں، عبادت کریں، جب عبادت سے فارغ ہوں گے تب دیکھیں گے۔ اب دوستو جب یہ سب کچھ سن لیا حضور کے ذہن میں ہے، اب حج مکمل ہو گیا، واپسی کا رستہ ہے۔ اب سنیں آپ، یہ واپسی کا رستہ مدینہ پاک کا، یہ خم جگہ کا نام ہے، غدیر تالاب ہے یہاں، غدیر خم اس کو کہا جاتا ہے، خم والا تالاب۔ جیسے سیالکوٹ میں شیخ مولا تالاب بڑا مشہور تالاب ہے، اسی طرح یہ غدیر خم۔ اب یہاں میرے آقا صلی اللہ، یہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ جغرافیائی طور پر یہ خم ایسی جگہ ہے کہ تمام مکہ شریف کو آنے والے بیرونی راستوں کا یہ سنگم ہے، یہاں سب راستے آ کے مل جاتے ہیں۔ یہاں خم سے آگے ایک راستہ مکہ شریف کو وسیع جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں تک حضور تشریف لائے، اہل مکہ بھی ساتھ ہیں کہ ہم حضور کو الوداع کریں، کئی میل کا فاصلہ ہے۔ یہاں میرے آقا نے پڑاؤ کیا خم کے مقام پر، اور حضور کے ذہن میں وہ بات تھی جو مولا علی کے خلاف تھی۔ آج چونکہ ساری امت یہاں جمع ہے اور علی حق پر ہیں، اس لیے میرے آقا نے ان 300، اب ظاہر ہے کہ یہ 300 افراد ہیں، جب یہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے تو حضرت علی کے متعلق یہ سیاسی باتیں کریں گے اور ماحول خراب ہوگا۔ اس لیے میرے آقا نے ضرورت محسوس کی کہ صرف ان 300 کی نہیں، پوری امت کی قیامت تک تربیت کر دی جائے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب تھوڑا پس منظر میرے خیال میں آپ کو ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اب اس پس منظر میں میرے اور تمہارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا لوگو تم جانتے نہیں ہو کہ میں تمام مومنوں کے ان کے جانوں اور مالوں سے زیادہ قریب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے آقا اور آپ ہمارے مولا ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں میرا علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس پس منظر میں
اب مولا کا کیا معنی ہے؟ آپ بار بار یہ لفظ سن رہے ہیں کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ یہ عربی کی تفسیر روح البیان ہے، سورۃ الدخان ہے 25ویں پارے میں، آیت نمبر 41 ہے۔ اس میں 41 نمبر آیت سورۃ الدخان، اس میں مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے 2 مرتبہ۔ تو اس میں صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی نے مولا کے عربی لغت سے نقل کر کے 21 معنی یہاں بیان فرمائے ہیں۔ مولا کے کتنے معنی بولیے؟ 21 معنی۔ 21 معنوں میں کسی لغت عرب کی کسی کتاب میں مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے؟ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا بولو، اور مولا کے کتنے معنی ہیں؟ بولیے کتنے؟ 21 معنوں میں ایک معنی بھی مولا کا خلیفہ نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے محبت کرنے والا، اس کا معنی ہے قریبی دوست، اس کا معنی ہے مشکل وقت میں کام آنے والا، اس کا معنی ہے غلام آزاد کرنے والا، اس کا معنی آزاد شدہ غلام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے معنی دلی محبت کو، دلی دوست کو مولا کہا جاتا ہے، قریبی کو مولا کہا جاتا ہے۔ بہرحال ان 21 معنوں کی وضاحت کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 21 معنی لغت عرب میں مولا کے آئے ہیں، ان میں سے کسی ایک معنی کا مطلب یا مفہوم خلیفہ، بولو خلیفہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ، اب معنی کیا ہوا؟ اب اچھا 21 معنی ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ کون سا معنی مراد لیں گے؟ تو قانون یہ ہے دوستو، عربی لغت کا یاد رکھیں، ایک عربی لفظ کے یہاں 21 معنی ہیں۔ کوئی بھی لفظ ہو اس کے کتنے معنی؟ جیسے الکوثر، انا آتینا کل کوثر، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ تو ابن عباس میں فرمایا کوثر کے 28 معنی ہیں۔ لفظ ایک لفظ ہے کوثر، اس کے کتنے معنی ہیں؟ 28 معنی۔ وہ شان نبی میں یہ مطلق ہے مولا 21 معنی، 21 معنوں میں ایک معنی بھی نہیں ہے جس کا معنی خلیفہ ہو۔ اب پھر معنی کیا ہوگا؟ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ پس منظر پیچھے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دلوں میں باتیں آئی ہیں، سینوں میں باتیں آئی ہیں، تو میرے آقا نے اہل ایمان کے سینے صاف کرنے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر، واپسی پر، غدیر خم یعنی خم کے تالاب میں بیٹھے ہوئے امت کے تمام نمائندوں کو فرمایا الا من کنت مولا فعلی مولا، میری امت کے لوگوں قیامت تک کے لیے سن لو، جس سے میں محبت کرتا ہوں میرا علی بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جس کا میں محبوب ہوں، یہاں معنی یہ ہے جس کا میں محبوب ہوں یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، علی اور مولا، علی بھی اس کا محبوب ہے، میری محبت، علی کی محبت ضمانت ہے میری محبت کی، اور میری محبت ضمانت ہے رب اولا کی محبت کی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کا میں محبوب ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، علی بھی اس کا محبوب ہے، یہ معنی ہے۔ اچھا، اب یار لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو جی حضور نے ساری امت کو اکٹھا کر کے مولا علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر دیا۔ اچھا، خلافت کی تو یہاں بحث ہی نہیں ہے، یہاں تو کچھ صحابہ کرام کے دلوں میں سیاسی طور پر میدان جہاد میں مال غنیمت کی وجہ سے سرکار علی پاک کے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے، جو ان کے حقائق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت علی نے صورتحال رکھی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کے سینے علی کی طرف سے صاف کرنے کے لیے فرمایا کہ جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں دوست ہوں،
جس کا میں قریبی ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، علی اس کا قریبی بھی ہے، علی اس کا محبوب بھی ہے، علی اس کا مددگار بھی ہے، اور میرا علی ہر مومن مرد و عورت کا دوست بھی ہے۔ یہ معنی ہے مولا کے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر حضور نے یہاں پر پہلی تو بات میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ مولا کا معنی خلافت بنتا ہی نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ اگر خلیفہ مقرر کر دیا اس موقع پر میرے آقا نے، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے وصال والے دن سقیفہ بنو ساعدہ، اس کا سادہ ترجمہ ہے قبیلہ بنو ساعدہ کی حویلی، تو قبیلہ بنو ساعدہ کی حویلی میں تمام مہاجرین، انصار، اہل بدر، اہل حنین، تمام صحابہ کرام کا خلیفہ منتخب کرنے کے لیے پھر اجتماع کیوں ہوا؟ اس ساری امت کے سامنے جو علی کو نبی نے خلیفہ بنا دیا، تو اب کس لیے اکٹھے ہو کر بیٹھے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر مولا علی کو مصطفیٰ نے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، تو ساری عمر مولا علی نے اپنے خلیفہ ہونے پر غدیر خم والی حدیث سے دلیل کیوں نہیں بنائی؟ سبحان اللہ۔ ہاں جی، ساری عمر حضرت علی نے ایک دن بھی اپنے خلیفہ ہونے کے لیے غدیر خم والی یہ حدیث نہیں پڑھی کہ نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، لہذا میں ہی خلیفہ ہوں، تو حضرت علی نے دلیل نہیں بنائی۔ تو علی کا دلیل نہ بنانا یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ یہاں خلافت ہے وہ امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں خلافت مراد نہیں لی ہے۔ اگر خلافت مراد لی ہوتی تو سقیفہ بنو ساعدہ کا اجتماع نہ ہوتا، اگر خلافت مراد لی ہوتی تو مولا علی مشکل کشا اپنے خلیفہ ہونے پر حدیث غدیر خم سے دلیل لیتے، نہ مولا علی نے دلیل لی، نہ سقیفہ بنو ساعدہ میں آپ نے اپنی یہ دلیل پیش کی، حالانکہ علی وہاں موجود تھے۔ اچھا، اب ایک اور بات سمجھیں، یہ بڑے دھیان سے سننی پڑے گی اور اس کو ذرا دل پر لکھ لیں۔ ترجمہ کرتے ہیں جی من کنت مولا فعلی مولا، خلیفہ بنانے کے لیے، تو اب معنی کیا ہوگا؟ جس کا، یعنی اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جس کا میں بلا فصل خلیفہ ہوں، علی بھی اس کا بلا فصل خلیفہ ہے، پھر یہی ترجمہ بنے گا۔ اچھا، تو یہ عجیب منطق ہے کہ اللہ کا نبی بولو کس کا خلیفہ ہوتا ہے؟ بولو نا یار، اللہ کا ہر نبی ہر رسول کس کا نمائندہ ہوتا ہے؟ اچھا، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بلا فصل خلیفہ ہوں اور پھر علی بھی اللہ کے بلا فصل خلیفہ ہوں، یا عجیب تماشے کی بات ہے۔ پھر ماننا پڑے گا کہ نبی کی خلافت پیچھے ہو جائے، علی کی خلافت آگے ہو جائے، اور جو غیر نبی کو نبی سے افضل مانے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ بھئی جو بندہ رسول نہ ہو اس کو رسول سے افضل مانو، تو بتاؤ وہ بندہ ایماندار رہے گا؟ نہیں رہے گا، وہ تو ایمان سے ہی نکل جائے گا۔ تو یہ عجیب ترجمہ کرتے ہیں جی جس کا میں بلا فضل خلیفہ اس کا علی بلا فضل خلیفہ، تو اللہ کا خلیفہ مصطفیٰ ہے، تو اگر مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے علی بھی خلیفہ ہے تو پھر مصطفیٰ کی خلافت کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں جذبات سے بات نہیں کر رہا، میں ہوش و حواس میں آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے رسول، پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی موجودگی میں کوئی اور خلیفہ نہیں ہو سکتا،
اور باقی رہا حضور کے بعد خلیفہ، تو یہاں تو وہ مفہوم نکلتا ہی نہیں ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، ورنہ تو بات یہی بنے گی جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جس کا میں بلا فصل خلیفہ اس کا علی بھی۔ یہ عجیب خلافت ہے کہ علی بھی خلیفہ ہے اور نبی بھی خلیفہ ہے، اب اس میں سے ایک خلیفہ برحق ہوگا تو دوسرے کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو لہٰذا یہ غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ غلط لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کا عقیدہ خراب کیا جاتا ہے۔ غدیر خم کی عید غدیر خم مناتے ہیں، عید غدیر خم۔ حضرت عثمان غنی کی دشمنی میں 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، اور اتفاق سے 18 ذی الحج میں یہ غدیر خم کا اجتماع ہے۔ ظاہر ہے یہ 10 ہجری میں، اور حضرت عثمان غنی کی جو شہادت ہے وہ جا کے 36 ہجری میں ہو رہی ہے جی، تو کئی سالوں کا تقریباً یہ 26 سالوں کا فاصلہ ہے جی۔ تو ایک ہی واقعہ ایک دن میں ایک تاریخ میں ہو جائے تو کوئی عجیب تو نہیں ہے کہ کہیں جی 18 کو وہ 18، بھائی 26 سال کا فاصلہ ہے درمیان میں۔ تو لہذا میرے پیارے دوستو، یہ اس حدیث نبوی کو پڑھ کر من کنت مولا فعلی مولا حضرت علی کے خلافت سے یہ بڑا بیوقوفانہ۔ اور پھر آخری بات یہ ہے حضرات گرامی، وقت چونکہ ہو چکا ہے، کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ساری امت کے سامنے خلیفہ بنا دیے گئے ہیں، تو آپ اس امت کے بارے میں پھر کیا رکھیں گے اعتماد کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پر حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا؟ کسی نے مانا ہی نہیں ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ کسی نے علی کو کیا مطلب؟ صرف ولی کی خلافت کا پھر انکار نہیں ہوگا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا انکار ہوگا۔ اور میں ابھی بتا چکا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا نبی کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، تو پھر تو معاذ اللہ اعتراض تو خدا کی ذات پر ہے، انکار کس کا ہوگا؟ یہ سارے صحابہ کرام کو پھر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منکر قرار پائیں گے۔ لوگ بات کرنے سے پہلے بات کو تولتے نہیں، بول دیتے ہیں تولتے نہیں۔ اس لیے یہ من کنت مولا فعلی مولا سے گمراہی نہ پھیلائی جائے۔ ہاں، اس سے یہ مطلب لیا جائے کہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، اور بھائی جو مجھے دل سے چاہتا ہے پھر پہلے علی سے محبت کرے، پھر مجھ تک وہ پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار مولا علی کے خدمت گاروں میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم و دائم رکھے، اسی پر ہماری زندگی ہو، اسی پر ہماری موت ہو، اور قیامت کے دن مصطفیٰ کے ان غلامان اہل سنت میں ہمارا شمار فرمایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔